بھی اچھائی والا بھی۔ اب انسان کا امتحان شروع ہو گیا کہ اب انسان سے کہا گیا میرے بندے اس راستے پہ چلے گا تو یہ جنت کا، اس راستے پہ چلے گا تو یہ جہنم کا۔ انسان اگر اس راستے پہ چل پڑا، پھر سختی نہیں فرمائی، بھول چوک کے چل پڑا ہے، فرمایا اگر چل پڑا گناہ ہو گیا ہے تو پھر پریشان ہونے کی بات بھی نہیں ہے۔ یہی کہا تھا نا شیطان نے کہا تھا اللہ مجھے غیر معینہ مدت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ رب العالمین نے فرمایا شیطان مہلت تو دوں گا، لیکن دوں گا ایک معینہ مدت تک، غیر معینہ مدت نہیں ہے۔ اور پھر شیطان سے رب العالمین نے بھی کہا جا شیطان اپنا زور لگا لے، جتنا تیرا زور لگتا ہے لگا لے، میرے بندے تو میرے ہی ہیں نا، تو جا میرے بندوں کو گمراہ کرتا چلا جا، جب میرے بندے میرے دروازے پہ لوٹ کے آئیں گے تو میں پچھلی ساری معاف کروا دوں۔ یہاں دنیا کی عدالت اگر لگ جائے، انسان ناجائز طور پر گرفتار ہو جائے اور پھر عدالت اس کو بری کر دے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ عدالت والوں سے کہیں کہ جناب عدالت سے یہ میرے کیس کی رپورٹیں، کاغذ، ہر چیز اس کو ملیا میٹ کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں۔ عدالت کبھی ایسا نہیں کرتی، یعنی پچھلا ثبوت آپ مجرم ہیں یا نہیں پڑا ہے، لیکن ایک اللہ کے حضور ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیتا ہے تو رب العالمین پچھلے سارے کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور طعنہ بھی نہیں دیا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک نوجوان لڑکا اپنا گویا تھا، گا گا کے وہ اپنا پیسہ جمع کرتا، کھاتا پیتا، چلتے چلتے حالات اس کے یوں ہو گئے کہ اب گلا بھی جواب دے گیا اور عمر بھی ختم ہونے لگی اور رزق کا آنا بھی تنگی شروع ہو گئی۔ یہ بندہ جا کر جنت البقیع کے اندر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر رب العالمین کے حضور عرض کرنے لگا الہ العالمین، جب تک یہ گلا تھا تو رزق آتا تھا، مال و دولت آ رہا تھا، اب تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا خالق و مالک ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند میں القاء کیا کہ جاؤ عمر، میرا وہ بندہ جنت البقیع میں بیٹھا ہے، جا کر اس کو سنبھالو۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے جنت البقیع میں گئے، دیکھا کہ وہ نوجوان بیٹھا ہے۔ وہ نوجوان حضرت عمر کے رعب سے، ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگا، تو حضرت عمر نے روک لیا، او نوجوان او بندے ٹھہر جا، آج اس نے بھیجا ہے۔ کس نے؟ رب العالمین نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے۔ ساتھ لائے اور کھانا بھی کھلایا، پینا بھی دیا اور کپڑے بھی دیے، ساتھ اس کے لوازمات بھی پورے کیے۔ بنی اسرائیل کا دور ہے، کفل نامی آپ نے کئی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا۔ کفل بہت بڑا گناہگار تھا، جو کوشش کرتا تھا کہ ہر رات اپنے بستر پر نئی سے نئی لڑکی، حسین و معجبین، اس کا معاملہ یہاں تک پہنچا ایک دن ایک لڑکی کو پیسے پر بلایا گیا۔ اب جب کفل اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو وہ رونے لگی اور کانپنے لگی۔ کفل نے کہا کہ روتی کیوں ہے، کانپتی کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی روتی اس لیے ہوں، کانپتی اس لیے ہوں کہ یہ کام مجھے مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اسبابی دنیا بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو جب کفل نے یہ دیکھا، بس رب العالمین کی جانب سے ہدایت کی طرف راستے کھلنے لگے۔ جب کفل نے دیکھا کہ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد سوچنے لگا کہ یہ لڑکی قیامت سے اور قبر آخرت سے اتنی ڈرنے والی ہے، اسی وقت اس کو پیسے بھی دے دیے، مال بھی دیا کہ جاؤ لے جاؤ۔ کفل رات کی تنہائی میں پڑا ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے کہ میں تو کبھی نہیں ڈرا، کبھی نہیں رویا، یہ
لڑکی رونے لگی ہے قبر آخرت کی ڈر کی وجہ سے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ رات کی تنہائی میں کفل توبہ کر کے سویا ہے، فرشتے اسرائیل نے آ کر گھیر لیا اور موت ہو گئی۔ صبح قوم انتظار میں ہے کہ کفل کب آتا ہے، 9 10 11 12، دیکھا کفل آج نہیں آیا، آج خبیث النسل باہر نہیں نکلا۔ جب قوم آگے بڑھی دیکھا تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، کیونکہ وہ توبہ کر کے مرا تھا، توبہ کر کے مرا تھا میرے دوستوں۔ تو بہرحال میرے دوستو، انسان اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائے، گناہ ہو جائیں، تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا، یہ 5ویں پارے کی آیت ہے سورۃ النساء کی، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ توجہ میری طرف، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، آپ حضرات توجہ نہیں، میں نہیں بیٹھے میرے خیال میں۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائے گا۔ تو اتنے گناہ کر کہ تیرے گناہ آسمان و زمین والا خلا بھر دیں گے، آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہو جائیں، لیکن رب العالمین کے حضور آ کر ندامت کے اشک بہا کے تو دیکھ۔ ایک حدیث قدسی ہے، کئی مرتبہ سنائی ہے میں نے، حدیث قدسی میں آتا ہے ایک وہ بوڑھا گناہگار جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، فرمایا بازا بازا ہر آنچ ہستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او گنہگار، او خطاکار، او سیاکار، جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، دولت کی فراوانی تھی، برادری اور معاشرے میں ایک سٹیٹس تھا، ایک مقام تھا، ایک سٹنڈر تھا، کبھی بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوا۔ اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، کمر بھی جھک گئی، ہاتھ پاؤں بھی کانپنے لگے، لرزنے لگے، ساری دنیا سے مایوس ہو کر، ساری دنیا سے ٹھکرا کر جب یہ بوڑھا گناہگار رب العالمین کے حضور آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین، دامن میں ایک بھی خوبی نہیں، ایک بھی نیکی نہیں، ساری دنیا، ساری زندگی گناہوں میں گزار کر دامن خالی لے کر تیرے دروازے پہ آیا ہوں، لیکن آج اگر تیرے دروازے پہ نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ تیرے علاوہ تو کوئی سننے والا نہیں، تیرے علاوہ تو کوئی جاننے والا نہیں۔ اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد
آج تیری رحمت کی امید لیتے ہوئے تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جب یہ بوڑھا گناہگار میرے دروازے پہ آتا ہے تو مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے اور میں اس کو معاف فرما دیتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین یہ تو اتنا بڑا گناہگار تھا، اتنا خطا کار تھا، اتنا سیاہکار تھا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ رب العالمین بھی فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کا سابقہ ڈیٹا سب جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دو، کیونکہ آج اس نے ندامت کے اشک میرے سامنے بہا دیے۔ اگر آج بھی اس کو میں مایوس لوٹا دوں، آج بھی اس کو معاف نہ کروں تو یہ کہاں جائے گا، کس سے جا کر مانگے گا، اس لیے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور صرف معاف بھی نہیں، توجہ کرنا بڑا الحمدللہ، دنیا میں اگر ماں ناراض ہو جائے بیٹے سے تو بیٹا جب آ جائے دیر سے آئے اور آ کر کہہ دے کہ اماں مجھے معاف کر دے تو ماں کہہ دیتی ہے کہ اب تک کہاں تھا اور یہ جرم کیا کیوں ہے؟ رب العالمین نہیں فرماتے میرے بندے اب تک کہاں تھا اور اب کیوں آیا، اتنی دیر کیوں کر دی، اور یہ بھی نہیں کہتے یہ جرم کیوں کیا تھا۔ یاد رکھیے گا شیطان ایک دن اللہ کے حضور آنسو بہاتا ہے۔ کب؟ جب انسان توبہ کرتا ہے، ندامت کے اشک بہاتا ہے، انسان اللہ کا بندہ جب اللہ کے حضور آنسو بہاتا ہے تو شیطان روتا ہے کہ میں اکیلا جہنم میں جاؤں گا، یہ تو چلا گیا نا مجھے چھوڑ کر کے، میں تو اس کو جہنم کے کنارے پر لے کے جا رہا تھا۔ تو بہرحال میرے دوستو دعا ہے اللہ رب العزت سے، اور آخری جمعۃ الوداع چل رہا ہے، آپ حضرات سے میری یہی التماس ہے اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہوں۔ گناہ اس نظریے پہ نہ کریں کہ میں گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں، نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، انسان گناہ گار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہو، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کبھی کیا ہی نہ ہو۔ اور اسی طرح فرمایا بہتر توبہ خطا تو گناہ گار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والا ہو، اللہ کے حضور توبہ کرنے والا ہو۔ جمعۃ الوداع کی مناسبت سے میں نے یہ عنوان رکھا تھا، آپ حضرات کے سامنے میری التماس ہے، درخواست ہے، میں ہوں اور آپ بھی ہوں، جتنے بھی ہم سب گناہ ہیں یا نہیں، انسان اللہ کے حضور اپنی توبہ کرے، استغفار کرے۔ پوری امت کے لیے اس وقت میرے دوستو بڑی ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی۔ آئیں اس صرف 2 منٹ کے اشعار میں پڑھ کے 1 منٹ کا، اور ذکر اذکار کے متعلق ذکر کرنے والا بھی ایسا ہے، فرمایا جس محفل میں ذکر ہو رہا ہو تو اللہ رب العزت اپنی رحمت شامل حال فرماتے ہیں۔ ویسے بھی جمعۃ الوداع ہے، جمعے کی محفل ہے، آئیں ذرا 2-4 اشعار علامہ اقبال نے ذکر کی صورت میں کہے ہیں، کوئی زبان میں خالی نہ رہے، انشاءاللہ یہ ذکر جو ہے آپ کو کل قیامت کے دن اس کا ثمرہ ملے گا، تو میرے ساتھ مل کے پڑھے گا۔ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ لا الہ الا جگہ کا پابند نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی آئیں تو لا الہ الا اللہ کہیں، یہ دکان پہ بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، بستر پر بیٹھے ہیں، سواری پر بیٹھے ہیں، تو علامہ صاحب کہتے ہیں یہ کلمہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔
اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، آج ہم نے اپنے بت بنا کر رکھ لیے، بت یہ دل والے بت، یہ اندر والے بت توڑیے، یہ ہم نے حسد کے بت بنا رکھے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، دوست دوست کا دشمن ہے، تو یہ اندر کا جو بت ہے نا، علامہ کہتے ہیں اس بت کو توڑ دیجئے، اس بت کو توڑ دیجئے۔ میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز تو اللہ کی ہے میرے دوستوں۔ تو علامہ کہتے ہیں یہ بت توڑ دیجئے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے تو حکم ہے ازاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت کام آنے والا نہیں ہے۔ آج جس اولاد کے لیے آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے، حرام بھی کما رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہ اولاد کام آنے والی نہیں ہے۔ کام آئے گا تو کیا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ آئے گا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اذان پڑھ تو ہو رہا ہے یار۔